اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مدینہ منورہ میں آمد کا واقعہ حصہ دوم۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے ہوئے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کو کلثوم بن معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ایک آیات بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور کے موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے: طلع البدر علینا منا سیاۃ الوداع وجاب الاشکر علینا ما دعا الداع ایال المبعوث فیالنا جئیتا بلا المرو المتاع۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ یہ ہی اللہ کے رسول ہیں اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی۔
چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سب کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزے بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہیے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستیوں کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ کی بستی ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعے کے روز ہوئی، چنانچہ اسی روز جمعہ پڑھا گیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔